الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون۔ یہ قرآن مجید 9ویں پارے سورۃ الاعراف کی 2 آیات ہیں۔ ان آیات اور اس سے اوپر کی آیات میں اللہ نے گزرے ہوئے وقت کے ایک عالم کا ذکر کیا ہے۔ اس کتاب میں اس مہربان رب نے سورہ بقرہ، سورہ مائدہ، سورۃ الاعراف اور آگے بہت ساری سورتیں ہیں جن میں اس آخری امت سے پہلے گزرنے والی امت اہل کتاب کا بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر فرمایا ہے، اور یہ ذکر اس لیے فرمایا گیا ہے تاکہ یہ آخری امت کے لوگ ان کے واقعات سن کر، ان کے اعمال دیکھ کر وہ عبرت حاصل کریں، وہ ایسا نہ بنے۔ یہ اللہ نے جو ان کے واقعات بیان کیے ہیں یہ ہم آخری امت کی عبرت کے لیے باقاعدہ سمجھایا گیا ہے، اپنی اس کتاب میں خبردار کیا گیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ کو اپنا معبود سمجھنے والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور اس بات کو یاد رکھو کہ تم کل کے لیے کیا کر رہے ہو۔ آج ہم دنیا میں ہیں، کل اللہ کے پاس چلے جائیں گے۔ اللہ نے اپنی کتاب میں جگہ جگہ آسان انداز سے سمجھایا ہے کہ یہ دنیا تمہاری کھیتی ہے، جو یہاں بو گے کل تم کاٹو گے اس کو۔ اس دنیا میں اس طرح کھیتی باڑی کر کے آؤ، اس طرح عمل کرو کہ کل تمہیں کامیابی حاصل ہو جائے۔ تمہیں اس دنیا میں رہنا نہیں ہے، یہ تمہاری دنیا یہ امتحان کی جگہ ہے، یہ فانی ہے۔ تم یہاں امتحان دینے کے لیے بھیجے جاتے ہو۔ کسی کا پرچہ 30 سال کا ہوتا ہے، کسی کا پرچہ 40 سال کا ہوتا ہے، 50-60 سال کا ہوتا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے تقسیم ہے۔ دنیا میں امتحان ہوتے ہیں، بعض پرچے گھنٹے کے ہوتے ہیں، بعض 3 گھنٹے کے ہوتے ہیں، بعض منٹوں کے ہوتے ہیں۔ ذہین طالب علم، محنت کرنے والا، وہ اس کے لیے تیاری کرتا ہے، اسی حساب سے وہ اپنا پرچہ حل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہی تعلیم کتاب میں دی گئی ہے کہ یہ جو تمہیں زندگی دی گئی ہے یہ اس امتحان کے لیے، امتحان ختم ہوا تم سے پرچہ لے لیا جائے گا، پھر تمہیں کوئی مہلت نہیں ملے گی، تم عمل کرنا چاہو گے نہیں کر سکو گے۔ یعنی پرچے میں لکھنا چاہو گے کہ یا اللہ اب میں لکھتا ہوں، مجھے یہ جواب آتا ہے، میں ایمان لانا چاہتا ہوں، میں توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ اس رب نے بتا دیا جیسے فرشتے تم سے پرچہ لے لیں، پھر تمہارا توبہ بھی بیکار، تمہارا ایمان بھی بیکار، تمہارا ہر جواب بیکار ہے۔ اس وقت کے آنے سے پہلے، ان لمحات کے آنے سے پہلے
کہ تمہارے روح کو قبض کیا جائے، تمہاری مہلت ختم ہو جائے، اس سے پہلے تم اچھے عمل کرنے کی کوشش کرو، اچھے ایمان کے ساتھ۔ تو یہ واقعات جو گزری امت کے، یہ ہم سے پہلے گزری ہوئی امت ہے، امتیں تو بہت ساری گزری ہیں، لیکن اس کا ذکر اس لیے کیا ہے کہ یہ ہمارے قریب گزری ہے، کہ یہ ان سے اللہ ناراض کیوں ہوا، ان پر عذاب کیوں آئے، یہ گمراہ کیوں ہوئے، وہ وجوہات بتائے گئے ہیں۔ مسلمانوں کو خبردار کیا گیا کہ تم ایسے نہ بننا، تم ایمان والے ہو، اللہ سے ڈرتے رہنا۔ انہوں نے اللہ سے ڈرنا چھوڑ دیا تھا، انہوں نے کل کے لیے، قیامت کے لیے، آخرت کے لیے کام کرنا چھوڑ دیا تھا، یہ دنیا کے بندے بن گئے۔ واتقوا اللہ، دوبارہ فرمایا گیا کہ اللہ سے ڈرتے رہو۔ تم جو کچھ کرتے ہو اللہ تمہارے اعمال کو دیکھنے والا ہے، اور خبردار کیا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ وضاحت کے ساتھ کہ ان لوگوں جیسے نہ ہونا جن کے پاس کتاب تھی، کتاب کو بلا دیا انہوں نے، کتاب کو ماننا چھوڑ دیا، رسول کے پیچھے چلنا چھوڑ دیا، انہوں نے اللہ کو بلا دیا۔ اللہ کو انسانوں کی عبادت کی ضرورت نہیں ہے، اللہ انسانوں کی عبادت کا محتاج نہیں ہے، وہ تو الغنی رب ہے، انسان فقیر ہے۔ وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ ڈرتا ہے، مانتا ہے اللہ کو، یا صرف زبان سے ادا کرتا ہے کہ جی اللہ کا بڑا کرم ہے، اللہ کا بڑا احسان ہے، اللہ میرا رب ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ صرف زبانی کہتا ہے، یا واقعی یہ شکر کے طور پر اللہ کے سامنے سجدے کرتا ہے، اللہ کی دیے ہوئے مال سے یہ اللہ کے نام صدقات دیتا ہے۔ وہ دیکھنا چاہتا ہے، تو خبردار کیا کہ ان لوگوں جیسے نہ ہونا جنہوں نے اللہ کو بلا دیا۔ اللہ کو بلانا یعنی اللہ کے احکامات نہ ماننا۔ جو اعمال ان کے تھے پہلی امت والوں کے، ان کا یہاں یہ نقشہ کھینچا گیا ہے اس سورہ اعراف میں، جو آیات میں نے تلاوت کی تھی ان سے اوپر۔ کچھ تو اس انداز سے ذکر کیا گیا کہ نافرمان ہونے کی وجہ سے اللہ نے اپنے ظالم بندوں کو ان پر مسلط کیا، جو ان پر ظلم کرتے رہیں گے۔ ایک ایک عمل کو آپ دیکھیں، جو کچھ ان کے ساتھ ان کے بےایمانی کی وجہ سے ہو رہا تھا، نافرمانی کی وجہ سے، وہ کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، صرف ناموں کا فرق ہے۔ ان پر اللہ نے فرعون کو مسلط کر دیا تھا، اعمال خراب تھے، دوسرے لوگ تھے۔ آج ہم پر بھی مسلط ہیں، تعداد زیادہ ہے ہماری، لیکن آج ہم پر بھی اللہ نے مسلط کر دیے ہیں۔ ان کو اللہ نے، ان کا ذکر ہے، بندر بنا دیا تھا ان کے اعمال کی وجہ سے۔ کونوا قردۃ خاسئین، ہو جاؤ بندر۔ آج آپ کے سامنے ہیں، کلمہ پڑھنے والے بھی بندر بنا دیے گئے ہیں، وہاں سے لوگ آ کر پنجروں میں بند کر کے لے جاتے ہیں بندروں کی طرح۔ ایک جیسا کردار ہے۔ ان پر اللہ کی طرف سے عذاب آیا تھا، وہ گروہ گروہ ہو گئے تھے، ٹکڑوں میں بٹ گئے تھے۔ یہاں فرمایا ان کا ذکر کیا گیا، وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا، ہم نے زمین میں ان کو فرقوں میں تقسیم کر دیا۔ فرقوں میں آج ہم بھی تقسیم ہیں۔ کہاں صحابہ کرام بہادر لوگ، ہم عام انسان ان کے لیے سوچ بھی نہیں سکتے، بڑے بہادر لوگ گزرے ہیں، بڑے بہادر، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔
बड़े दिलेर और मुखलिस इंसान गुजरे हैं वो। उन्होंने बड़ी कुर्बानियां दी हैं इस दीन इस्लाम को फैलाने के लिए। ये जो आज दुनिया का नक्शा आप देखते हैं, जहां आपको नाम के सही 55-56 मुमालिक इस्लामी शक्ल में नजर आते हैं, ये उनके कारनामे हैं, उन बहादुरों के। ये जहां आपको इस्लामी मुल्क का झंडा नजर आता है लगा हुआ पहाड़ पर, समंदर में, जंगल में, मैदान में, ये उन बहादुरों के आजाद किए हुए मैदान, पहाड़ और दरिया हैं। तादाद कम थी, ज्यादा हुनरमंद नहीं थे, उनके पास इतना हथियार नहीं था, जहाज वगैरह नहीं थे, वरना तो दुनिया को फतह कर देते। वो फतह करते करते कहां रुक जाते? समंदर आ जाता बीच में। समंदर से आगे उनके पास जहाज तो थे ही नहीं, बहरी जहाज, हेलीकॉप्टर नहीं थे। अल्लाह को गवाह करके कहते थे, या अल्लाह, घबराने वाले नहीं हैं, डरने वाले नहीं हैं, आगे जाना चाहते हैं, लेकिन तेरे समंदर ने रास्ता रोक दिया। समंदर की वजह से वापस आते थे। तो ये जो आज आपको इस्लामी झंडे नजर आ रहे हैं इस दुनिया में, जिसका जर्नल और कर्नल बार बार बूटों को पालिश देता है, तुमगे अपने तुमों पर फख्र करता है, चांद और स्टार को देखकर खुश होता है, इन्होंने कुछ नहीं किया, इनको वो बहादुरों ने ये सब कुछ आजाद करके दिया है। आज ये उनके खिलाफ भी बोलने की कोशिश करते हैं। 56 और 55 मुमालिक के जर्नल कर्नल ने इस्लाम के लिए कुछ नहीं किया है। अगर किसी के पास कुछ हो तो हमें बताए। ये तो उनके आजाद किए हुए इलाके भी उनका दिफा तक नहीं कर सकते, उनको बचा नहीं सकते। बहादुर लोग थे, मुल्क पर मुल्क फतह करते थे, लेकिन कभी दिल में यह ख्याल नहीं आया कि जी हमारा नाम होना चाहिए, तख्ती लगनी चाहिए, यहां तो पत्थर लगाना चाहिए और यहां पर तो इसका नाम होना चाहिए। आने वाले लोग कहेंगे जी फलां जर्नल ने ये फतह किया है, फलस्तीन फतह किया, ईरान फतह किया, इराक फतह किया, एशिया फतह किया, रूस को फतह किया, चीन में दाखिल हुआ। तख्तियां लगाने के लिए नहीं करते थे, वो नाम पैदा करने के लिए नहीं करते थे, अल्लाह की रजा के लिए मुखलिस ईमानदार थे कि अल्लाह के दीन का बोल बाला हो, झंडा सबसे बुलंद हो और आखिरत में अल्लाह अजर दे। आज ये जरा सा मामूली सा मोर्चे का दिफा कर लेते हैं, वो दिन मनाया जाता है, दिन मनाया जाता है। क्या बात है जी, ये मोर्चे को बचाया था, तो मोर्चे को कौन बचाएगा? इतने बड़े स्टार लगे हुए हैं, इतने तुमगे लगे हुए हैं, इतनी तनख्वाहें ले रहे हो, 1000 के गज प्लाट पर तुम रहते हो, आगे पीछे नौकर चाकर हैं, तो मोर्चे को तुम नहीं बचाओगे, कौन बचाएगा? और इनके खिलाफ जबान खोलते हो तुम, जिन्होंने तुम्हें ये मुल्क दिया है। वो बहादुर लोग थे, सहाबा किराम। उन्होंने इस्लाम के लिए काम किया। आज ये अहली किताब के नक्शे कदम पर चलने वाले ये भी कहते हैं कि हम दीन की खिदमत करते हैं। एक तो हुक्मरानी मला होते हैं, एक मजहबी मला। मजहबी मला उनका भी जिक्र है और इन हुकूमत इक्तिदार वालों का भी जिक्र है। दोनों उसी तरह है, दोनों। मजहबी मला आप देखें जी, दीन की खिदमत कर रहे हैं। क्या खिदमत करते हो तुम? बताओ तो सही, हमें भी बताओ, क्या खिदमत की है तुमने? हर जगह मुसलमान को मार पड़ रही है, मुसलमान के अकायद खराब हैं, इस्लामी मुमालिक में मज़ारात बने हुए हैं, तस्वीरों की पूजा पाठ हो रही है और फिरकों में तकसीम हो गए। फिरके किसने बनाए? फिरके यहूदियों ने नहीं बनाए, ईसाइयों ने नहीं बनाए, फिरके बनाने वाले भी ये हैं। मुसलमानों को तकसीम कर दिया। तकसीम करने वालों को नासमझ लोगों ने सरों पर बिठा दिया। ये इस फिरके का बानी है, ये उस फिरके का बानी है,
یہ بریلوی فرقے کا بانی ہے، یہ دیوبند فرقے کا بانی ہے، یہ اہل حدیث فرقے کا بانی ہے، یہ شیعہ فرقے کا بانی ہے، سروں پر بٹھا کر نعرے لگاتے ہیں، بلے بلے کہتے ہیں۔ ان کو تو ڈنڈے مارنے چاہیے۔ مسلمانوں کے دین کو نقصان پہنچایا انہوں نے، مسلمانوں کو ٹکڑے ٹکڑے کیا، یہ تو اللہ کا عذاب ہے۔ ان کی تعریفیں تم کرتے ہو، کہاں صحابہ کرام؟ اللہ کے سچے رسول آپ پر ہزاروں رحمتیں ہوں، مسالک اور فرقوں سے ڈھونڈ ڈھونڈ کر تبلیغ کر کر کے اسلام میں لاتے تھے۔ فرقوں کو چھوڑ دو، مسالک کو چھوڑ دو، اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ کہاں وہ لوگ اور کہاں پر یہ اسلام سے نکال نکال کر فرقوں میں لے جانے والے کہتے جی دین کی خدمت کر رہی ہے؟ یہ صفائے صحابہ ہے اور یہ اولیاء کے ماننے والے ہیں۔ کیسے صفائی ہو تم؟ وہ تو لوگوں کو اسلام میں لاتے تھے، تم اسلام سے نکال کر فرقوں میں لے جاتے ہو، الٹ جا رہے ہو تم۔ وہ مزار کو ڈھانے والے، تصویروں کو مٹانے والے، بتوں کو توڑنے والے، تم مزارات آباد کرنے والے، مزارات پر گنبد بنانے والے، کتنا بڑا فرق ہے۔ تصویریں لٹکانے والے، تصویریں بنانے والے، صرف بت نہیں بناتے یہ، کیونکہ بت کو عام آدمی بھی سمجھتا ہے کہ جی اگر بت ہم بنائیں گے تو کہے گا جی ہندو ہو گیا۔ ان کے خیال میں یہ ہندو جو ہے کافر ہے، باقی قبر کے سامنے جھکنے والا، زندہ پیر اور مردہ پیر کے سامنے جھکنے والا یہ ہندو نہیں ہوتا۔ بت چاہے کھڑا ہو چاہے پڑا ہو، بت بت ہوتا ہے، قبر بھی بت ہے۔ یہ ہماری بات نہیں ہے، سونے رسول کی بات ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، لکھی ہوئی بات ہے۔ اے اللہ میری قبر کو بت نہ بنانا۔ کیوں فرمایا؟ اپنے سے پہلے لوگوں کو دیکھا تھا کہ انہوں نے قبروں کو بت بنا دیا تھا، تو ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو ہندو کا بت ہے یہ تو جرم ہے اس کے سامنے جھکنا، باقی آپ چاہے ننگ دڑنگ ملنگ کے سامنے جھکیں یا تصویر کے سامنے جھکیں یا آپ قبر کے سامنے جھکیں، یہ بت پرستی نہیں ہے، یہ تو بڑے ثواب کا کام ہے۔ اور بعض تو کہتے جی پہنچے ہوئے ہیں یہ، جیسا انہوں نے وہاں دیکھ کر آئے ہیں۔ یہ اس ملک میں آپ دیکھیں افسوس ہوتا ہے، بڑے بڑے علماء موجود ہیں، گھروں میں تو نہیں رکھتے لیکن آپ نے دیکھا ہوگا ایوارڈ کی شکل میں ان کو بت ملتا ہے، لکھا پڑھا۔ یہ کہاں کا تعلیم یافتہ ہے؟ امریکہ یونیورسٹی سے، برطانیہ کی یونیورسٹی سے، پاکستان کی ساری یونیورسٹیوں کو اس نے کراس کر دیا ہے، پاس کر دیا ہے۔ اس کو ایوارڈ ملا ہے۔ ایوارڈ کیا ہے؟ ایوارڈ قرآن نہیں ہے، حدیث کی کتاب نہیں ہے، کوئی اخلاقی کتاب نہیں ہے، اس کو ننگ دڑنگ بت دیا گیا ہے، بت دیا جاتا ہے۔ اتنا خوش ہوتا ہے، دینے والا بھی تالی پیٹتا ہے، سارے دیکھنے والے بھی افسوس کہ کتنا خوش نصیب ہے، کتنا بڑا ایوارڈ اس کو ملا۔ وہ بھی گھر آ کر مبارکبادیاں لیتا ہے، سارے سامان کو ہٹا کر اپنے طاق پر اس کو رکھتا ہے تاکہ لوگ آئیں گے پوچھیں گے جی یہ آپ کو کس نے دیا، آپ تو بڑے آدمی ہیں۔ بت کو گھر میں رکھ دیا، یہ ایوارڈ ہے، شیشے میں رکھ دیا۔ انگریز نے بت بنایا، ہندو نے ننگ دڑنگ بت ہے، کتابوں کو ہٹا کر کتابوں کے بیچ میں اس کو کھڑا کر دیا، کہتا ہے میں مسلمان ہوں، میں نے کلمہ پڑھا ہے۔ یہ تو ہندو، یہ تو واجپائی، وہ بت پرست ہے، یہ تو مجھے انعام میں ملا ہے۔ اگر یہ ایماندار ہوتا، صحابہ کرام تو بڑے بہادر تھے، ایک عام مسلمان بھی ہوتا تو یہ وہاں محفل میں پہلے تو ایوارڈ لیتا نہیں، مسلمان کا عمل ہوتا ہے اللہ کے لیے، اللہ سے ایوارڈ لیں گے، یہ تو امتحان ہے۔ ایوارڈ تو وہاں ملے گا ہر انسان کو اور مسلمان کو انعام ملے گا۔ اگر اس میں ذرا سمجھ ہوتی، کہتے بڑا لکھا پڑا ہے یہ، اس میں سمجھ ہوتی، حیا ہوتی تو اس کو اٹھا کر اس کے منہ پر مارتا کہ مجھے بت دیا ہے، مجھ سے مذاق کرتے ہو تم، اتنے لوگوں کے سامنے مجھے تم نے کیا دیا؟ میں مسلمان ہوں، اولیاء کا ماننے والا، انبیاء کا ماننے والا، قرآن ماننے والا، حدیث ماننے والا، مجھے اگر ایوارڈ دینا ہے تو تلوار دو، کلاشن کوف دو، پستول دو، تم نے یہ مجھے کیا سمجھا ہے؟ بڑے خوش ہوتے ہیں۔ یہ دیکھیں پورا دین تبدیل ہو گیا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو سوسائٹی کے اونچے لوگ ہیں،
روشن خیال، روشنی میں گناہ کرنے والے، روشنی میں بدماشی کرنے والے، یہ سارا کچھ آپ کے سامنے ہے. خاص کر کے جو موضوع ہے یہ مذہبی لوگوں کا ہے. افسوس ہوتا ہے، یہ کہتے ہیں جی انہوں نے بڑی خدمت کی ہے. یہ اللہ نے اپنے عذاب کے حوالے سے اس کا ذکر کیا ہے کہ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا، کہ ہم نے ان اہل کتاب کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، فرقوں میں تقسیم کر دیا. وہ کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، ٹکڑے ٹکڑے میں بٹ گئے ہم. کسی بھی مدرسے میں آپ کسی بچے کو داخل کر لیں، آپ کا بچہ مسلم ہے، آپ جا کر 10-15 سال بعد آپ اس کو لے آئیں گے، یا تو وہ دیوبندی ہوگا یا بریلوی ہوگا یا اہل حدیث بنا دیا. جس مدرسے میں آپ نے داخل کر لیا اب وہ اس نے اسی طرح بنا دیا. یہ دین کی خدمت نہیں کر رہے ہیں، بیوقوف بنا رہے ہیں لوگوں کو. یہ اپنے مسالک کے لیے کام کرتے ہیں، ان کے مسالک کی تعداد بڑھ جائے تاکہ پھر الیکشن میں دیوبندی ملا کھڑا ہوگا تو دیوبند مدرسے سے نکلنے والا اس کو ووٹ دے گا، بریلوی ملا کھڑا ہوگا تو بریلوی مدرسے سے فارغ ہونے والا اس کو ووٹ دے گا. یہ مال بنانے اور جمع کرنے والے ہیں، ان کا دین سے کوئی سروکار نہیں ہے. ٹکڑے ہو جائے، کیما ہو جائے، کوئی تعلق نہیں ہے. ان کو مال ملے، پیسہ ملے. اس کے باوجود بھی، سب کچھ کھانے کے باوجود یہ مولانا لکھتے ہیں. بعض بھائی ساتھی بھی کہتے ہیں جی اس میں کیا حرج ہے، یہ تو مولوی ہم نے پوچھا ہے کہ جی یہ تو اس کے معنی دوست کے ہوتے ہیں، اس کے معنی تو اچھے بنتے ہیں. یہ دوست تو اللہ مسلمانوں کا دوست ہے، مسلمانوں کا کارساز ہے، ولی ہے. وہ کھلاتا پلاتا ہے، بچاتا ہے، حفاظت کرتا ہے. جس کو تم مولانا کہتے ہو یہ تمہاری کیا خدمت کرتا ہے، کیا دیتا ہے تمہیں؟ اس نے تو یہ کاروبار بنایا ہے. نکاح میں بھی تمہارا دوست نہیں بنتا، تم سے پیسہ لیتا ہے. دیکھیں کتنے دور دور سے دوست آنے والے ہوتے ہیں. کبھی دوست سے مانگتا ہے کہ میں آپ کی شادی میں آیا ہوں، مجھے آپ پیسہ دیں. جو دوست ہوتا ہے، دوست کبھی دوست کی شادی میں پیسہ مانگتا ہے اس سے، وہ تو خرچ کرتا ہے. یہ دوست نہیں ہے، یہ کسی کا ہمدرد نہیں ہے. یہ مولانا بھی نہیں، یہ مال لانا ہے، مال لانا. یہ مال لانے والا ہے. نوح علیہ السلام نے قوم سے کہا تھا وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا. نوح علیہ السلام نے قوم سے کہا تھا اے قوم والو، میں مال نہیں مانگتا تم سے. یہ مال مانگنے والے. نماز پڑھاؤ گے مال لانا، نکاح پڑھاؤ گے مال لانا، اذان دو گے مال لانا، ہم سے قرآن سیکھو گے مال لانا. یہ مال لانا ہے، یہ مولانا نہیں ہے. ورنہ مولانا تو دوست ہوتا ہے، کارساز ہوتا ہے. سارا کچھ ہو رہا ہے. دین کو ٹکڑے کیا اپنے دنیاوی مفاد کے لیے، ان کا ذکر کیا. لیکن ساتھ میں یہ بھی بتا دیا منہم الصالحون ومنہم دون ذالک، کہ سارے اہل کتاب اس وقت بگڑے ہوئے نہیں تھے. ان میں کچھ اچھے لوگ بھی تھے. خاص کر کے ان کا ذکر آتا ہے عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کا. بڑے پرہیزگار بندے تھے اللہ کے. ان کا ذکر کیا کہ ان میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، اور ان اچھوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ کس طرح اچھے تھے، اللہ سے ڈرنے والے. وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ. ان اہل کتاب میں اچھے لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں. وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ، جو تم پر نازل ہوا ہے اس پر بھی ان کا ایمان ہے، اور جو کچھ ان پر نازل ہوا تھا تورات انجیل ان پر بھی ان کا ایمان تھا. کیوں؟ وہ نیک لوگ تھے، صالح تھے، اللہ پر ایمان رکھنے والے. ان کی نشانی کیا تھی؟ لا یشترون بآیات اللہ، لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا. نہیں لیتے تھے، وہ صالح لوگ تھے. ان کی صفات بیان کی گئی ہے. آج انہوں نے جو قدم اٹھایا اسی پر انہوں نے رکھا ہے. کہتے اللہ ہماری مدد کرے گا، اسرائیل کو غرق کر دے گا، انگریز کمزور ہو جائیں گے، اور
یہ اقتدار ہمارے قبضے میں آ جائے گا، اقتدار آئے گا، ایک محلے کی زکوٰۃ کمیٹی کا چیئرمین ہوتا ہے، کتنا کھاتا ہے وہ، اگر یہ سارا اقتدار ان کو مل جائے مولویوں کو. آپ دیکھتے ہیں کہ آج ان کو اقتدار میں حصہ ملا ہے. ووٹ لیا تھا لوگوں سے قرآن حدیث کے لیے، قرآن پر لوگوں جلسے میں اٹھا کر کہتے تھے قرآن کو ووٹ دو، قرآن کو ووٹ دو. قرآن کو لوگوں نے دے دیا، 4 سال ہو گئے، قرآن کی بات انہوں نے کی ہے. خواتین کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اسمبلی میں، دعا سلام ہو رہی ہے، تعلقات بڑھ گئے خواتین بیگمات کے ساتھ ان کے، ان سے اپنے کام نکلوا رہے ہیں. کیونکہ کچھ بیگمات تو مستقل اقتدار والوں کی بیگمات ہیں، اور لیا تھا ووٹ انہوں نے اقتدار قرآن حدیث پر. آخر میں ان کو معلوم ہے کہ اب تو جانا ہے، جانے والے ہیں، تو اب تیزی کے ساتھ کوئی نالی بنا رہا ہے، کوئی کمبا لگا رہا ہے. لیا تھا قرآن کے لیے اور اب بنا رہے ہیں نالی، کمبا لگا رہے ہیں، تاکہ یہ اب آئیں گے تو ان سے کہیں گے جی دیکھیں ہم نے آپ کی گلی پکی کر دی، آپ کے گلی میں نل کا لگا دیا. کوئی پوچھنے والا نہیں کہ مولوی صاحب آپ نے تو قرآن حدیث کا وعدہ ہم سے کیا تھا، وہ قرآن حدیث کہاں گیا؟ یہ تو دوسرے لوگ بھی نالیاں بناتے ہیں، گلیاں بناتے ہیں، پکا کرتے ہیں. کتنا بڑا فراڈ کیا تم نے ہمارے ساتھ. لوگ سوچتے تو نہیں، ان کا دشمن تو وہ ہوتا ہے جو ان کو سچ بتاتا ہے، وہ ان کا دشمن ہوتا ہے، ان سے ناراض ہوتے ہیں کہ جی آپ ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو واقعات بیان کیے ہیں، اور خاص کر کے اپنے رسول سے فرمایا کہ آپ ان کے سامنے بیان کریں، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ، ان لوگوں کے سامنے تاکہ حجت ہو. پھر بھی دیکھیں مہربان رب نے ان کو نہیں چھوڑا، اللہ کے رسول آخری رسول کے زمانے میں بھی، کہ آپ ان کو ڈرائیں، یہ واقعہ بیان کریں. اس وقت صحابہ کرام دین پر پیسے نہیں لیتے تھے، مسلمان پیسے نہیں لیتے تھے، وہی لوگ لینے والے تھے. ان کے علماء بک رہے تھے، ان کے علماء جو تھے وہ دنیا دار بن گئے تھے. تو ان کے سامنے یہ واقعہ بیان کیا گیا، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا، کہ ان کے سامنے آپ یہ خبر سنا دیں، تلاوت کریں اس شخص کا جس کو ہم نے اپنی آیات کا علم دیا تھا. بڑے عالم تھے، بہت کچھ جاننے والے تھے. فَانْسَلَخَ مِنْهَا، وہ اس سے اپنے رب کو راضی کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے ان پر عمل کرنا، ان آیات کو ماننا چھوڑ دیا، اس سے نکل گئے. فَانْسَلَخَ مِنْهَا، چھوڑ دیا ان پر عمل کرنا. فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، تو ایک انسان اللہ کی نافرمانی شروع کرے، فرمانبرداری سے نکل جائے، قرآن حدیث کو ماننا چھوڑ دے، تو شیطان اور شیطان کا گروہ تو تیار ہوتا ہے، وہ تو کھڑا ہوتا ہے، گھر میں بھی موجود ہے، گھر کے باہر بھی کھڑا ہے. جس طرح ایک بچہ اگر کہیں گھر سے بھاگ جائے، آپ دیکھتے ہیں گھر سے اگر بچہ بھاگ جائے کن ہاتھوں میں جاتا ہے وہ؟ اگر وہ گھر سے ماں باپ کی سرپرستی چھوڑ دے اور بھائیوں کا ساتھ چھوڑ دے، باہر نکلتا ہے، تو باہر تو ہر قسم کے لوگ کھڑے ہیں، ہاتھوں میں چلا جاتا ہے. کچھ عرصے کے بعد پھر 10-15 سال کے بعد پتہ لگتا ہے کہ یہ تو بڑا ڈاکو جو ہے وہ واقعہ بیان کرتا ہے. پولیس جب گرفتار کرتی ہے، ایسا ہمیشہ ہوتا ہے، تو وہ پھر پورا انٹرویو دیتا ہے، جی میں فلاں اس طرح، میں ایسا نہیں تھا، میں تو اچھے گرانے کا تھا، یہ تو میں جب باہر گیا تو فلاں کے ہاتھ میں گیا، فلاں نے مجھے ادھر لے آیا، ادھر سے میں پھر ڈاکو بن گیا. پہلا قتل جب میں نے کیا بڑا پریشان تھا، بڑا ڈر رہا تھا، لیکن بعد میں پھر میں نے قتل پر قتل شروع کر دیے. یہ آپ سنتے رہتے ہیں، اسی طرح ہوتا ہے. تو یہ شیطان جب انسان کو قابو کرتا ہے شروع میں، یہ نیا قبضے میں آنے والا ذرا شرماتا ہے کہ جی یہ کام صحیح نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے، لیکن آخر میں ایسا دل سیاہ ہو جاتا ہے کہ پھر تو وہ شیطان کہتا ہے جی اب ڈیوٹی دو تم، اب تو مجھ سے بھی تم آگے جا سکتے ہو. وہ پھر بیٹھ جاتا ہے، یہ شیطان کی ڈیوٹی کرتا ہے. پھر یہ شروع میں بڑی محنت اس کو کرنی ہوتی ہے شیطان کو. اس نے جب اللہ کی فرمانبرداری چھوڑ دی، مالک فرماتا ہے فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، شیطان اس کے پیچھے پڑ گیا اور اس کو گمراہوں میں کر دیا، اپنے گروہ میں شامل ہو گیا. اس کے گروہ صرف جنات نہیں ہے، اس کے گروہ میں انسان بھی شامل ہے، اور انسان میں خاص کر کے وہ علماء کو شامل کرتا ہے. جس طرح انگریزوں نے یہاں حکومت کی ہے، بڑے بڑے پیروں اور مولیوں کو ملایا تھا. ان کو معلوم ہے پیر قبضے میں آ گیا تو اس کے ساتھ ہزاروں مرید ہے، مولوی قبضے میں آ گیا تو اس کے ساتھ بے شمار مقتدی ہے، آنکھیں بند کر کے چلنے والے. شیطان بھی جانتا ہے، اس کو معلوم ہے کہ مولوی کو قبضہ کرو، اس کے ساتھ بے حساب مقتدی ہوتے ہیں، بے حساب شاگرد ہوتے ہیں. بہت خوش نصیب ہوتا ہے کہ وہ قرآن حدیث کا حوالہ مان لے گا، ورنہ وہ کہے گا جی اتنا بڑا استاد،
یہ اتنا بڑا عالم اتنا مدرسہ چلاتا ہے، یہ نہیں سمجھتا کہ یہ علی اجویری کو داتا سمجھ رہا ہے، اور یہ عبد القادر جیلانی کے نیاز کو صحیح کہتا ہے، تعویذ لکھتا ہے، رسول کو حاضر ناظر مانتا ہے، رسول کو عالم الغیب سمجھتا ہے، یہ اتنا بڑا عالم نہیں سمجھتا اور تم سمجھتے ہو۔ شیطان جانتا ہے کہ عالم قبضے میں آ گیا تو بے حساب ذرا محنت کم کرنی پڑتی ہے، پھر یہ عالم جانے اور یہ لوگ جانے۔ تو یہاں بیان کیا کہ وہ گمراہوں میں ہو گیا، جاننے والا علم والا تھا۔ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، مالک فرماتا ہے اگر ہم چاہتے تو ان کو ہم رفعت عطا فرماتے، بلندی عطا فرماتے۔ قرآن سے، اللہ کی کتاب سے، آیات پر عمل کرنے سے انسان کو بلندی عطا ہوتی ہے، کامیابی عطا ہوتی ہے۔ یہ صرف اس زمانے کے لیے نہیں تھا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، ہمارے لیے بھی ہے، اس امت کے لیے بھی ہے۔ اگر وہ تورات انجیل پر عمل کریں گے ہمیں بھی بلندی عطا ہوگی، کامیابی ملے گی ہمیں۔ فرمایا کہ اگر ہم چاہتے تو ان کو بلندی عطا کرتے، لیکن ایک انسان خود نہیں حاصل کرنا چاہتا، خود وہ اللہ سے ڈرتا نہیں، اللہ سے مدد نہیں مانگتا اور دنیا کے پیچھے دوڑتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی دنیا کے حوالے کر دیتا ہے، شیطان اس پر قابض ہو جاتا ہے، شیطان اس پر مسلط ہو جاتا ہے، جس طرح اس پر ہوا۔ وَلَٰكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، تو یہ دنیا کی طرف جھک گیا، دنیا کا ہو گیا، وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور اپنے نفس کا پیروکار بنا، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال ایسی اللہ نے مثال بیان کی ہے کہ اس کی مثال کتے کی سی ہو گئی۔ دیکھیں سخت مثال ہے، بعض ہم سے ہمارے دوست یہ شکوہ کرتے ہیں، جی آپ اتنی سخت باتیں کرتے ہیں، دین میں اتنی سختی نہیں ہے، آپ ذرا نرم بات کریں۔ دیکھیں قرآن یہ پڑھتے نہیں ہیں، قرآن میں اس زبردست رب نے مہربان ہے، سب سے محبت کرتا ہے، الرحمن ہے، الرحیم ہے، مشرک کے لیے بھی ہے، کافر کے لیے بھی ہے، اہل کتاب کے لیے بھی ہے، سب کے لیے ہے دنیا میں۔ وہ مثال دیتا ہے کہ اس کی مثال کتے کی سی ہو گئی۔ کتا حریص جانور ہے، حریص مخلوق ہے یہ، اور کہیں پر گدھے کی بات آئی ہے، گدھا لاپرواہ، بے پرواہ، آخرت کی پرواہ نہیں کرتا۔ کہیں تو یہ مثال اللہ نے دی ہے کہ اس عالم کی مثال گدھے کی سی ہے، آخرت سے بے پرواہ ہے، اس کو چنا مل رہا ہے، چارہ مل رہا ہے، کھانا پینا مل رہا ہے، انجام کیا ہوگا سوچتا نہیں ہے۔ ان تحمل علیہ یلحس، ان پر سختی کریں تو بھی زبان باہر ہے، او تترکہ یلحس، اور اگر آپ چھوڑ دیں اس طرح تو بھی وہی حالت ہے اس کی، آپ کو اس کو زیادہ کھلائیں پلائیں تو بھی وہی حال ہے، پھر بھی زبان باہر ہے، اور اگر آپ اس کو بھوکا رکھیں تو بھی زبان باہر ہے، ہر حال میں۔ ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، یہی مثال ہے اس قوم کی، ان لوگوں کی جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں۔ فاقصص القصص، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان واقعات کو بیان کریں ان کے سامنے، لعلہم یتفکرون، تاکہ یہ غور و فکر کریں، تاکہ یہ غور اور فکر کریں۔ یہ قرآن اللہ نے نازل اس لیے فرمایا ہے، رسول کو بھیجا اس لیے گیا ہے کہ آپ سمجھائیں انسانوں کو، شاید یہ اللہ کی کتاب سن کر غور اور فکر کریں اور آخرت کے لیے کام کریں۔ یہ قرآنی آیات اس لیے نہیں ہے کہ ہم سن لے، ایک کان سے سنا دوسرے کان سے نکال دیا، یا اس کی تجویز سیکھ کر اچھے انداز سے ہم لوگوں کے سامنے کھڑے ہو جائیں، جی لوگ کہیں گے کہ زبردست آواز ہے اس کی، اور اس کے بعد ہم پیسہ لیں گے، جی ہماری مدد کریں، جی مدرسہ بنا ہے اس میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور اس کے سپارے لینے ہیں، اور یہ اس لیے نہیں ہے، یہ تو اس لیے بیان کیا جاتا ہے تاکہ لعلہم یتفکرون، تاکہ یہ سننے والے غور کریں۔ قرآن میں منع کیا گیا ہے، قرآن بیچنا پیٹ کو آگ سے بھرنا ہے۔ نبی علیہ السلام ساری زندگی تبلیغ کیا کرتے تھے، پہلے اس بات کی وضاحت کرتے تھے کہ میں تجھ سے اس پر اجر نہیں مانگتا، تم لوگوں سے۔ سارے انبیاء کا بھی ذکر آیا ہے، آپ سنتے رہتے، وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین۔ نبی علیہ السلام سے فرمایا، آپ ان سے کہیں قل لا اسألکم علیہ اجرا ان هو الا ذکر للعالمین، کبھی کسی سے کچھ نہیں مانگا، کبھی لالچ نہیں رکھی، کھول کر بیان کرتے تھے۔ قرآن حدیث میں
یہ دنیا دار بن جانے کے بعد کوشش تو کرتے ہیں کہ دلائل دیں، ان کے بعد دلائل نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے قرآن میں سے، حدیث میں بھی نہیں ہے۔ ایک حدیث ہر مفتی جب بھی کتاب لکھتا ہے اس کا حوالہ دیتا ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، بڑا خوش ہو جاتا ہے۔ ایک عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ دیکھیں جی، اس واقعے میں تو باقاعدہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، یہ واقعہ جو ہوا تھا کہ ان حق ما خستم علیہ اجرا کتاب اللہ، کہ قرآن پر لینا تو زیادہ حق کی بات ہے۔ بڑے خوش ہیں جی، ہمیں مل گئی، دلیل مل گئی۔ حالانکہ یہ پورا واقعہ بیان ہوا ہے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ۔ ایک صحابی کہتے ہیں عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ، نبی علیہ السلام ان کو بھیجا کرتے تھے تبلیغ کے لیے صحابہ کرام کو۔ وہ کہتے ہیں، بخاری مسلم کی روایت ہے کہ یا رسول اللہ آپ ہمیں بھیج دیتے ہیں تو بعض قبائل ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ہم سے لڑتے ہیں، وہاں پر ہماری میزبانی نہیں کرتے اور ہمیں کھانے کے لیے نہیں دیتے۔ ظاہر کون دیتا ہے؟ آپ مشرک کے علاقے میں جائیں گے، آپ ان کے پیر بابا کے نواسوں کے پاس، عبد القادر جیلانی کے نواسوں اور پوتوں کے پاس جائیں گے، ان سے کہیں گے جی عبد القادر جیلانی غوث الاعظم نہیں ہے، ان سے نہ مانگو۔ اور آپ مولوی اور پیروں کے علاقے میں جائیں گے، جی 11ویں حرام ہے، تعویذ شرک ہے، تو وہ آپ کو کیسے کھانا کھلائیں گے؟ وہ تو آپ کے دشمن ہو جائیں گے، ان کا تو بس چلے آپ کو سنسار کرے وہ۔ تو وہ جب اس طرح تبلیغ کے لیے جاتے تھے تو وہ مخالف ہو جاتے تھے، تو ان کے لیے پریشانی کا باعث بنتا یہ۔ انہوں نے یہ شکایت کی، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ ان سے اپنا حق ضیافت لیا کریں۔ یہ واقعہ جو آتا ہے یہ بالکل اسی طرح ہے۔ وہ گروہ بھی آتا ہے صحابہ کرام کا، پورا واقعہ تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جس علاقے میں گئے تھے ان لوگوں نے ہماری مہمان نوازی نہیں کی، ہمارا خیال نہیں کیا، اور پھر اسی علاقے میں اس کے رہنے والوں کے سردار کو بچھو نے ڈسا، سانپ نے ڈسا۔ تو وہ یہ بات تو جانتے تھے کہ شریف لوگ ہیں، ہم نے گالیاں کتنی دی، برا بلا کہا، دھکے دیے۔ آج آپ توحید بیان کریں گے، علاقوں میں جائیں گے تو دھکے بھی پڑتے ہیں اور گالیاں بھی آپ کو سننی پڑے گی، یہ تو ہوتا ہے۔ لیکن توحید بیان کرنے والے، دین بیان کرنے والوں کو یہ بتایا گیا ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، ان کو الجھنا نہیں ہے۔ اس میں گریبان بھی پڑ سکتا ہے، اس میں آپ کا سر بھی پڑ سکتا ہے۔ آپ کو صبر سے کام لینا ہے۔ وہ دیکھ رہے تھے گالیاں بھی ہم دے رہے ہیں، خاک بھی اڑا رہے ہیں، دھکے بھی دے رہے ہیں، لیکن کچھ نہیں کہتے، اتنی اچھی اچھی باتیں کرتے تھے۔ جب وہ سانپ نے ڈسا تو ان میں سے وہ سوچنے لگے کہ جی ہو سکتا ہے شاید یہ اچھے لوگوں کو ہم نے مارا پیٹا، کتنے شریف لوگ تھے، اور ظاہر قرآن بیان کرتے تھے۔ تو وہ آئے کہ جی آپ ہمارے سردار کو سانپ نے ڈسا، آپ میں ہے کوئی دم ڈالنے والا، منتر کرنے والا؟ تو صحابہ کرام نے جو واقعہ نبی علیہ السلام کے سامنے سنایا، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان سے کہا کہ آپ وہ لوگ ہیں، ہمیں آپ نے دعوت نہیں دی، آپ نے ہمیں ہماری مہمان نوازی نہیں کی۔ یہ تو علاقے کا رواج ہے کہ لوگ مہمان نوازی کرتے ہیں۔ دیکھیں انہوں نے تبلیغ پر نہیں مانگا تھا، قرآن بیان کرنے پر نہیں مانگا تھا۔ اب یہ الگ معاملہ ہے، اب یہ وہ سمجھ گئے کہ یہ ہمارے محتاج ہو گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اب تو ایسا نہیں ہوگا، آپ نے نہیں دیا تھا، ہم دم ڈالیں گے لیکن کچھ لیں گے آپ سے۔ بھوک لگی ہوئی تھی، بھوک میں اتنی زیادہ بھوک لگے تو حرام بھی حلال ہو جاتا ہے۔ وہ مجبور تھے، سردار تھا، عام آدمی ہوتا، چپڑاسی ہوتا، کوئی معمولی آدمی ہوتا تو جس طرح آج بھی رواج ہے، غریب آدمی کی کوئی پرواہ نہیں کرتا، مر جائے۔ بڑا آدمی تھا، اسمبلی کا ممبر، گورنر اور بڑا آدمی، خاندانیاں سارے باغ دوڑ کرتے ہیں، جی بڑا آدمی ہے، کچھ ہو نہ جائے اس کو، قطار لگ جاتی ہے خون دینے والوں کی، بڑا آدمی ہے، بڑا آدمی تھا، سب پریشان ہے کہ آپ میں سے کوئی ہے؟ انہوں نے کہا
حالانکہ ان کے پاس یہ دلیل نہیں تھی، نہ ان کو سکھایا گیا تھا، نہ ان کو معلوم تھا، لیکن وہ اس بات کو سمجھ رہے تھے کہ یہ آخر قرآن ہے، اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا نام لے کر دم کریں گے، اللہ مالک ہے۔ انہوں نے کہا کہ پہلے آپ بات کریں، بات ہو گئی بکریوں پر، انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھی اور دم کیا۔ نبی علیہ السلام نے جب یہ واقعہ سنا تو وہ ہنسے، دیکھیں واقعہ پورے واقعے میں لکھا ہوا ہے، وہ ہنسے اور کہا ما ادراکا انہا رقیہ، تمہیں کس نے بتایا کہ یہ دم ہے؟ نبی علیہ السلام نے نہیں بتایا تھا ان کو، کہیں کتاب نہیں پڑھی تھی؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ ہی نے تو ہمیں بتاتے ہیں جہاں بھیجتے ہیں کہ آپ پیسے لے قرآن سنائے تو پیسہ لیا کریں، اذان دے تو پیسہ لیا کریں، آپ قرآن کے نام سے کھا پی سکتے ہیں۔ دیکھیں نبی علیہ السلام نے خوش ہوئے واقعے کو دیکھ کر اور یہ کہا کہ تمہیں کس نے بتایا ما ادراکا انہا رقیہ کہ یہ دم ہے؟ یہ اللہ نے ان کا انتظام کیا تھا۔ اور یہ واقعہ یہ دوسری حدیث میں موجود ہے، مسلم کی ہے۔ مقداد رضی اللہ عنہ یہ صحابی ہیں، یہ کہتے ہیں کہ میں مدینے آیا تو بڑی غربت کی حالت میں آیا تھا، نبی علیہ السلام کے ہاں میں ٹھہرا، جب بھی کچھ آتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ مجھے بھی حصہ دیتے اور کھلاتے۔ ایسا تھا کہ دودھ ہوتا تو میں اپنا حصہ پی لیتا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بعد میں پیتے۔ ایک مرتبہ آپ کسی کے مہمان بنے، دودھ تھا تھوڑا، میں نے یہ خیال کیا کہ جی آپ تو جب وہاں گئے ہیں تو ظاہر ہے کھانا بھی آپ کھا لیں گے وہاں پر، تو وہ دودھ سارا میں نے پی لیا۔ مسلم کی روایت ہے یہ، اکرام الضیف۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ جب آئے تو مقداد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھ سے کہا کہ آپ نے دودھ پی لیا؟ میں نے کہا کہ میں نے پی لیا۔ اور یہ روایت کرتے ہیں کہ پینے کے بعد مجھے خیال آیا کہ اگر اللہ کے رسول نے دودھ مانگا تو میں کہاں سے دوں گا، پریشان ہوں، بہت زیادہ پریشان ہوں، ادھر ادھر بھاگ رہا ہوں، یہاں تک کہ میں نے یہ سوچا کہ ایک بکری کو ذبح کر لوں، 2-3 بکریاں تھیں، ان میں سے ایک کو ذبح کر لوں تو گوشت کھا لیں گے نبی علیہ السلام، دودھ تو نہیں ہے۔ اس پریشانی میں کیا دیکھتا ہوں کہ جو بکریاں تھیں ان کے تن دودھ سے بھر گئے، میں دودھ نکل آیا، میں نے ان سے دودھ نکالا، گلاس میں رکھا، اللہ کے رسول جب آئے تو ان کو میں نے دودھ دے دیا۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ پی لیں، میں نے پی لیا۔ فرمایا اور پی لیں آپ، میں نے اور پیا۔ فرمایا اور پی لیں، میں نے اور پیا۔ پینے کے بعد اس میں پھر بھی دودھ ہے، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیا، آپ نے بھی پیا۔ یہ پینے کے ساتھ مجھے ہنسی آئی بے ساختہ، اور ہنسی کی وجہ سے بری حالت میری ہو رہی تھی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کیا ہو گیا تمہیں مقداد رضی اللہ عنہ، کیا ہو گیا؟ ایک تو دیکھے اسے نکلتا ہے کہ آپ عالم الغیب نہیں تھے، ورنہ یہ سب کچھ معلوم ہوتا کہ مقداد مجھے سب کچھ معلوم ہے جو کچھ تم نے کیا ہے، مسلم کی روایت ہے یہ، عالم الغیب نہیں تھے۔ اب کون بتائے گا؟ صحابی۔ کیا ہوا؟ تو انہوں نے پھر پورا واقعہ بیان کیا۔ مقداد رضی اللہ عنہ کہتے میں نے بیان کیا کہ اس طرح ہوا تھا، میں نے دودھ پی لیا تھا، بڑا پریشان تھا، اور پھر یہ جو ان کے تنوں میں دودھ آیا تو میں نے پلایا اور دودھ زیادہ ہو رہا تھا، زیادہ ہو رہا تھا۔ تو نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ یہ ڈائجسٹ اور اخبارات کی باتیں نہیں ہیں، آپ نے فرمایا اے مقداد یہ رحمت کا دودھ تھا، آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ ہم اور مسلمانوں کو بلاتے، اور کتنے مسلمان ہیں جو بھوکے ہیں پیاسے ہیں، اس وہاں پیر نہیں رہتے تھے، مولوی نہیں رہتے تھے، کھانے پینے والے، کھانا کم ہوتا تھا، آپ نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ یہ تو رحمت کا دودھ تھا، ہم اوروں کو بلاتے اور بھی پی لیتے اس میں۔ تو یہ جو کھانا یہاں ملا ابو سعید رضی اللہ عنہ، تو نبی علیہ السلام اس لیے تو مسکرائے، اس میں مسکرانے کی کیا بات ہے؟ خوش ہوئے کہ یہ اللہ نے ان کو کھلایا ہے، پلایا ہے تمہارے پاس کوئی حصہ؟ میرا بھی حصہ نکال لو، برکتی کھانے کی وجہ سے، رحمت کے کھانے کی وجہ سے۔ جس طرح ایک جنگ کے موقع پر صحابہ کرام نے پڑاؤ ڈالا تھا، بڑا لشکر تھا، تو کھانے پینے کا ظاہر سامان ختم ہو جاتا ہے، پریشان تھے، اللہ نے انتظام کیا، بڑی مچھلی سمندر نے باہر پھینک دی، ان کا گوشت کھاتے رہے۔ اللہ کے رسول کے پاس آئے، یہ واقعہ بھی بیان کیا گیا کہ اس طرح ہوا تھا، تو نبی علیہ السلام یہاں بھی خوش ہوئے، 30 دن تک، مہینے تک وہ کھاتے رہے، اللہ نے انتظام کیا۔
ایمانداروں کا. نبی علیہ السلام نے یہاں بھی فرمایا ہے تمہارے پاس کوئی حصہ کوئی گوشت ہے مجھے بھی کھلاؤ. تو اللہ کے رسول اس بات کو سمجھتے تھے کہ یہ اللہ نے ان کو کھلایا ہے, یہ اللہ کی طرف سے رحمت کا کھانا ہے, ورنہ نبی علیہ السلام کسی سے حصہ نہیں مانگتے تھے. یہ سارے جانتے ہیں, کبھی انہوں نے مزدور سے حصہ نہیں مانگا, محنت کش سے حصہ نہیں مانگا. وہ تو دوسروں کو خبردار کرتے تھے کہ خبردار مزدور کو اپنی مزدوری پوری دینا ہے, پسینہ خشک ہونے سے پہلے مزدور کو اپنی مزدوری دیں. آپ یہاں تک کہ اللہ کے سچے رسول آپ پر ہزاروں لاکھوں رحمتیں ہوں, آپ نے مسلمانوں کے زکات اور صدقات کو اپنے اوپر حرام کیا ہے. یہ مولوی یہ تو زبردستی نکالتے ہیں لوگوں کے جیبوں سے اور حوالہ دیتے ہیں یہ کہ نبی علیہ السلام نے حصہ مانگا. یہ تو برکت کی کھانے کی وجہ سے, ورنہ وہ کسی سے کچھ نہیں لیتے تھے. ہدیہ لیا کرتے تھے, اس کا ذکر ہے, ہدیہ لیتے تھے لیکن یک طرفہ نہیں, دیا بھی کرتے تھے. وہ ہو سکتا ہے بعد میں آنے والا وقت اگر اسلامی انقلاب نہ آیا تو یہ اس میں بھی آگے ہو جائیں. آپ دیکھتے ہیں کہ تھوڑا بہت کچھ یہ لحاظ کرتے ہیں, تفسیر لکھتے ہیں قرآن تو اس پر ہدیہ لکھا ہوتا ہے. اس کو معلوم ہے کہ قرآن پر قیمت نہیں لکھنی چاہیے, یہ قرآن بیچنے کی کتاب نہیں ہے, قیمت نہیں لکھتے, اس پر ہدیہ لکھا ہوتا ہے. تفسیروں پر بھی ہدیہ لکھتے ہیں. یہ تو ہدیہ تو زبردستی وصول نہیں کیا جاتا ہے, ہدیہ تو آدمی خوشی سے دیتا ہے. لیکن آپ اگر ہدیہ میں کچھ کم دیں گے تو دکان سے باہر چلانگ لگا کر آپ کو پکڑے گا کہ آپ نے ہدیہ میں کم دیا. ہدیہ بھی زبردستی مانگتے لیکن لکھا ہوتا ہے ہدیہ. نبی علیہ السلام ہدیہ لیا کرتے تھے لیکن دیا بھی کرتے تھے. اس کے علاوہ کسی کی محنت میں حصہ نہیں مانگتے تھے, مزدوری میں حصہ نہیں مانگتے تھے. اور جو لوگ یہ حوالہ دیتے ہیں تو وہ منکر حدیث بھی ہے, چاہے وہ اہل حدیث ہو, چاہے وہ دیوبندی ہو, چاہے بریلوی ہو, منکر حدیث بھی ہے. حدیث میں تو لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے تقسیم کر دیا. یہ حدیث کو نہیں مانتے, تقسیم نہیں کرتے تو منکر حدیث ہو گیا. حدیث پر عمل نہیں کرتے, یہ حوالے دیتے ہیں. ان کو سمجھایا جاتا ہے کہ یہ اس پر یہ لینا حرام ہے تو کہتے ہیں جی یہ تو اہلی کتاب کے لیے تھا اور وہ حق چھپایا کرتے تھے, وہ تعریف کرتے تھے, اور ہم تو تعریف نہیں کرتے, ہم تو حق نہیں چھپاتے. پھر قرآن کی آیت پیش کرتے ہیں سورہ بقرہ کی, دیکھیے جی سب سے بڑی دلیل یہ ہے, فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا. دیکھیں یہ کہتے ہیں, یہ اہل حدیث مفتی بھی کہتا ہے, یہ دیوبندی مفتی بھی کہتا ہے کہ دیکھیں قرآن میں ہے یہ. وہ اپنے ہاتھوں سے لکھا کرتے تھے, تعریف کرتے تھے, وہ حق چھپاتے تھے. ہم تو ایسا نہیں کرتے, اس کا تو اس سے واسطہ ہی نہیں ہے. یکتبون الکتاب بایدیہم, وہاں تو مالک فرماتا ہے ولا تشتروا بآیاتی, میری آیت پر نہ لو. تو ایک کتاب ہاتھ سے لکھنے والا وہ تو اللہ کی آیت نہیں ہوتی ہے. ایک انسان نے آیتیں لکھی, کتاب لکھی, اس کو اس کی مرضی ہے بیچے یا نہ بیچے, وہ تو اللہ کی آیات نہیں ہوئی. مالک فرماتا ہے میری آیات کو نہ بیچو, میری آیات پر نہ لو. کہتے ہیں دیکھیں یہ تو ان کے لیے تھا, تعریف کرنا تو الگ جرم ہے, حق چھپانا الگ جرم ہے. جس طرح آج حق چھپایا جاتا ہے, کہتے ہیں ہم حق نہیں چھپاتے. اور حق چھپانا کیا ہوتا ہے؟ بعض جو اس سے پہلے بھی میں نے وضاحت کی, بعض ہمارے نئے بھائی آتے ہیں کہتے ہیں جی آپ جو ہے صرف یہ باتیں کرتے ہیں, انہوں نے بڑی خدمت کی ہے, دیکھیں کتابیں لکھی ہیں, سب کچھ لکھا ہے. ہم کہتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں. ان کو یہ جو خدمت, جن کو آپ خدمت سمجھتے, خدمت نہیں ہے, یہ اپنے لیے سب کچھ کرتے ہیں. خدمت اگر یہ کرتے, کتنے تفاسیر ہیں آج دنیا میں, پاکستان میں لے لیں آپ, کتنی کتابیں لکھی ہوئی ہیں, کتنے مدارس چل رہے ہیں. ہمیں کوئی ہمارا بھائی بتائے, کوئی تفسیر اٹھا کر ہمیں بتائے کہ اس تفسیر میں لکھا ہوا ہو کہ علی اجویری داتا نہیں ہے, پاکستانی داتا سمجھ رہے ہیں یا نہیں. کوئی ہمیں بتائے. تو کیا حق کو چھپانا نہیں ہے یہ؟ کوئی ہمیں یہ بتائے کہ کوئی یہ تفسیر میں لکھے کہ علی رضی اللہ عنہ مشکل کشا نہیں ہے, عبد القادر جیلانی غوث الاعظم نہیں ہے. کوئی نہیں بتاتا. ہم آپ کے سامنے یہ بتاتے ہیں تو بعض بھائی ہم سے ناراض ہو کر کبھی کبھی بدنصیبی سے چلا بھی جاتا ہے, جی ہم وہاں رہے تھے, پروپیگنڈا بھی کرتے ہیں, جی ہم نے وہاں رہا, کچھ بھی نہیں سیکھا. ہم یہاں اس جماعت میں آ گئے, اس جماعت میں تو خاص کر کے تبلیغ کا لیتے ہیں, دوسرے اس میں آ گئے تو ہم نے یہ دعائیں سیکھی اور یہ طریقہ سیکھا, وضو کا طریقہ سیکھا اور استنجا کا طریقہ سیکھا. ظالم تو ہمارے ہاتھ ہے تو ہم سے پوچھ لیتے, ہم آپ کو استنجا کا طریقہ بھی بتا دیتے, آپ کو ہم وضو کا بھی بتا دیتے. آپ ہمارے ساتھ رہے تو بغیر وضو کے نمازیں پڑھ رہے تھے. ہم یہاں پر آپ کو وہ چیز بتاتے ہیں کہ
آپ جو ہے آپ کا ایمان خراب ہو تو آپ ایک وضو نہیں 1000 وضو نہیں آپ 1 کروڑ وضو بھی کریں گے جہنم میں جائیں گے اگر آپ یا رسول کہیں گے یا علی کہیں گے عبد القادر جیلانی کو غوث اعظم کہیں گے. ہم آپ کو بنیادی بات بتاتے ہیں وضو سے کیا ہوتا ہے اگر آپ کا ایمان خراب ہے. اللہ نے مشرک پر جہنم کو حرام کر دیا ہے. آپ ایک مشرک پر جنت حرام ہے اس کا ٹھکانہ جو ہے جہنم ہے ہمیشہ کے لیے. آپ اگر 7 سمندر سے بھی غسل کر لیں اور ایمان خراب ہے عقیدہ عیسیٰ علیہ السلام کو شریک مان رہے ہیں نبی علیہ السلام کو شریک مانتے ہیں تو جہنم میں جائیں گے. تو یہ بعض باتیں ہوتی ہیں یہ بعض اس طرح کہتے ہیں کہ جی ہم یا کچھ نہیں سیکھتے تو پہلے ایمان ہے پہلے عقیدہ ہے اس کے بعد ہم یہ بیان کرتے ہیں. اور ہمارے جو علماء ہیں یہ کبھی یہ نہیں کہیں گے حرام مال قرآن حدیث میں نہیں لگتا یہ حرام کی بات بھی نہیں کرتے. جزاک اللہ. سود خور سے بھی لیا جوئے کے اڈے والے سے بھی لیا چور سے بھی لیا جزاک اللہ یہ سیکھا ہے. جب ہم بات کرتے ہیں یہ آپ نہیں سمجھتے تو یہ تو قرآن حدیث میں قرآن کہتا ہے کہ یہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتے عبادت قبول نہیں ہوتی ہے. اور یہ جو دم کا تھا تو یہ 2 روایتیں اور میں بیان کروں گا وقت کم ہے بھائی نے پرچہ بھیجا ہے. یہ 2 روایتیں ہیں کہ ایک میں تو نبی علیہ السلام یہ مسلم کی روایت ہے اوف رضی اللہ عنہ یہ کہتے ہیں کہ جاہلیت میں ہم منتر پڑھتے تھے تو ہم نے نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ اس دم کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے تو آپ نے فرمایا مجھے سنائیں. جب ہم نے سنایا تو آپ نے فرمایا کہ کوئی ڈر نہیں ہے اس میں بالکل یہ مسلم کی روایت ہے آپ اس کو دم کر سکتے ہیں. دوسری روایت ہے یہ جابر رضی اللہ عنہ سے ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک خاندان مسلمانوں کا تھا یہ آیا نبی علیہ السلام کے پاس عمرو بن حزم فقالوا یا رسول اللہ انه كانت عندنا رقیۃ نرقی بها من العقرب کہ ہمارے پاس بچھو کے کاٹنے کا منتر ہے دم ہے وانت نہیت عن الرقى فاردوها علیہ تو آپ نے منع کیا ہے دم سے تو انہوں نے اپنا دم سنایا نبی علیہ السلام کے سامنے کہ یہ الفاظ ہم کہتے ہیں اس میں تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ما را بها باسا من استطاع منکم ان ينفعه فلينفع کہ اس میں کوئی برائی کی بات نہیں ہے آپ اگر اپنے بھائی کو اس سے فائدہ پہنچا سکتے ہیں تو آپ پہنچائے بھائی کو فائدہ پہنچانا چاہے. تو یہ جو دم کا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کا تو اور بھی بہت سارے حدیثوں میں یہ روایتیں ہیں حدیثوں میں بیان ہوا ہے روایتیں ہیں کہ آپ یہ اگر کوئی مسلمان کسی کو فائدہ پہنچاتا ہے پیسوں کے لیے نہیں تو یہ کر سکتا ہے. یہ جب چاروں طرف سے ان کو دلائل دیے جاتے ہیں تو آپ نے سنا ہوگا پھر آتا ہے کہ جی اچھا آپ بتائیں جی بھینس حلال ہے کہ حرام ہے پھر بھینس کا آتا ہے بھائی بھینس کا قرآن میں نہ ذکر ہے نہ حدیث میں ذکر ہے. یہ تو ہم آپ کے سامنے قرآن حدیث بیان کرتے ہیں ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا اقرأوا القرآن ولا تأکلوا به قرآن حدیث ہم بیان کرتے ہیں. قرآن حدیث میں بھینس حرام ہوتا تو ہم نہیں کھاتے اس کو اس کا تو ذکر نہیں ہے. یہ گائے ہے گائے کا ایک قسم ہے لیکن ان کو شوق ہے ان چیزوں کا یہ کیوں یہ حوالہ دیتے ہیں ان کی مماثلت ہے بھینس کے ساتھ. بھینس بھی آپ نے دیکھا ہوگا بھینس کے سامنے مشہور ہے بین بجانا اور ان کے سامنے دین بیان کرنا ایک ہی چیز ہے. اس کے سامنے دین بجانا ان کے سامنے دین بیان کرنا قرآن حدیث بیان کرنا ذرا بھی اثر نہیں ہوتا. وہ بھی کھانے پینے پر بڑی خوش رہتی ہے ہر وقت کھانا پینا اس کا کام ہے. یہ بھی کھاتے پیتے پر بڑا خوش ہوتا ہے اس کو بھی پانی میں پڑا رہنا بڑا اچھا لگتا ہے. یہ بھی بار بار وضو کرتا ہے کھاتا پیتا گرم خوراک ہے کھاتا پیتا اور مسجد کا پانی استعمال کرتا ہے. ایک جیسا ان کی عادتیں ہیں اس لیے بھینس کا حوالہ دیتا ہے. اللہ نے اپنی کتاب میں فرمایا میں اپنی تقریر ختم کر رہا ہوں اللہ نے اپنی کتاب میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دینا چاہتا ہے من یرید اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دینا چاہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سینے کو کھول دیتا ہے. مومن اللہ سے ڈرنے والے کا سینہ کھلا ہوتا ہے پیٹ چھوٹا ہوتا ہے سینہ بڑا ہوتا ہے اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا اس کا سینہ چھوٹا ہو جاتا ہے پیٹ بڑا ہو جاتا ہے. تو اس کے بعد پھر وہ آپ اس کو سمجھائیں گے کبھی نہیں سمجھتا. معدہ تو سمجھنے کی جگہ ہے نہیں انسان دل سے سمجھتا ہے دماغ سے سمجھتا ہے. معدہ بڑھ جاتا ہے تو آپ سمجھائیں کتنا ہی سمجھائے نہیں سمجھتے علی کتاب مولیوں کی طرح. تو یہ انہوں نے آج اپنا دین جو ہے وہ اپنے معدے میں بند کر دیا پیٹ میں بند کر دیا آج اس لیے قرآن حدیث کا اثر ان پر نہیں ہوتا ہے. چاہے ان کو آپ کتنا ہی ڈرائیں علی کتاب کے واقعات بیان کریں یہ ماننے والے نہیں ہیں. اپنے عظیم مہربان رب سے آخر میں یہ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اچھا مسلمان بنائے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے والا اور صحابہ کرام جیسا دین اسلام کے لیے قربانی دینے والا بنائے. قولوا قولی ھذا استغفر لکم ولسائر المؤمنین.